بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ مرد اچھے ہوتے ہیں اور بیویاں غیر دیندار ہوتی ہیں۔ مرد بیچارہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی اچھی بن جائے، دیندار بن جائے، تاکہ گھر پر اچھے اثرات مرتب ہوں، لیکن جو بیوی ہوتی ہے وہ ماڈرن ذہنیت کی ہوتی ہے۔ وہ دینداری کے اعتبار سے زندگی جینے میں قید و بند سمجھا کرتی ہے، اور شوہر بیچارہ دیندار ہوتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کا گھر اچھے ماحول والا بن جائے تاکہ آل و اولاد پر اثرات مرتب ہوں۔ اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، عورتیں دیندار ہوتی ہیں اور مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ غیر دیندار ہوتے ہیں، اور عورتوں کی دینداری میں وہ رکاوٹ بنا کرتے ہیں۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ اپنے اوقات کو دین کے لیے فارغ کریں، آل و اولاد کو صحیح طریقہ سکھلائیں، آل و اولاد کو اچھی تعلیم دلوائیں، لیکن جو آدمی ہوتا ہے وہ ماڈرن ذہنیت کا ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ عورت کا کام بس کچن تک محدود ہے، عورت کے اوقات کو فارغ نہیں کرتا اور اسے صرف کچن تک محدود رکھتا ہے۔ تو عورتوں کی دینداری کی راہ میں ایسے مرد رکاوٹ بنتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ آج کل عموماً یہ سوچ بن گئی کہ جب عورت گھر میں آتی ہے تو اس کا کام بس کھانا بنانا اور کھلانا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کچھ کام نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ عورت اگر نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، یا آل و اولاد کی دینی تعلیم کے لیے خود کو فارغ کرنا چاہتی ہے، تو شوہر کا دباؤ اس پر پڑتا ہے اور بسا اوقات وہ کرنے نہیں دیتا۔ جو شوہر کا یہ غیر شرعی عمل ہے۔ عورتوں کا کام صرف کھانا بنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اوقات پر نماز پڑھنا ہے، آل و اولاد کی دینی تربیت کرنا ہے۔ شوہر کو روکنے کے بجائے بلکہ تعاون کرنا چاہیے کہ ہماری عورتیں کس طرح گھریلو کام کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائیں، تلاوت قرآن کرنے والی بن جائیں، ذکر و اذکار کرنے والی بن جائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بسانے والی بن جائیں، اپنے گھروں کو دینی گھرانہ بنانے والی بن جائیں۔ مردوں کو تو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ اور بعض گھر ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ سب کے سب جو افراد ہوتے ہیں ان کا دینی مزاج ہوتا ہے۔ وہ گھر دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی نمازی ہے، بیوی بھی نمازی ہے، ماں باپ بھی نمازی ہیں، آل و اولاد بھی نمازی ہے، ہر ایک کا مزاج دینی مزاج ہے۔ شوہر اور بیوی یہ فکر رکھتے ہیں کہ اپنی آل و اولاد کے دل میں اللہ کی محبت کو کیسے بسایا جائے، آل و اولاد کا دینی مزاج کیسے بنایا جائے، ان کی دینی تربیت کیسے کی جائے، ان کی آخرت کو کیسے سنوارا جائے۔ یہ والدین اس کے لیے فکر مند ہوا کرتے ہیں، لیکن ایسے گھرانے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ایسا ہی گھرانہ بنائے۔
آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں، آپ کی جو عملی زندگی ہوتی ہے والدین کی، اس کے اثرات بچوں پر پڑا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو اچھی بنائیں گے تو آل و اولاد کی اصلاح کرنا یہ بہت آسان ہوگا۔ عموماً غلطی والدین سے کہاں ہوتی ہے؟ جب والدین کی عمر اچھی ہوتی ہے، جوانی کی ہوتی ہے، تو وہ جیسی تیسی زندگی گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جب بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے اور ان کے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں، تب یہ والدین اپنی زندگی کو صحیح رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی ان کا عمل قابل ستائش ہے، کم سے کم اللہ کی توفیق تو ملی۔ لیکن جو انہوں نے اپنی جوانی کو غلط راستے پر لگایا تھا، اس کے جو اثرات بچے پر پڑے تھے، اور وہ بچہ اسی حالت میں جوانی کی دہلیز پر پہنچا جب اس کے والدین کا طریقہ کار صحیح نہیں تھا، ان کے والدین کا مزاج دینی مزاج نہیں تھا، ان کی عملی زندگی بہتر زندگی نہیں تھی۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بوڑھے والدین اپنے جوان بچوں کو سمجھاتے ہیں تو جوان بچے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا وقت جب پورا ہو گیا تو آپ ہمیں سمجھاتے ہو؟ آپ نے جوانی میں کیا کیا گڑ کھلائے ہیں، کیسے آپ نے زندگی بسر کی ہے؟ ہماری بھی تو جوانی کا دور ہے، ہمارے بارے میں بھی تو سوچئے۔ گرچہ والدین بیچارے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں بے وقوف جوانی میں بن گیا، میری آل و اولاد نہ بنے، میں نے جوانی کو برباد کیا، میری آل و اولاد برباد نہ کرے۔ ان کی یہ حسن نیت ہوتی ہے، لیکن میرے بھائی آل و اولاد کو سمجھانا یہ حقیقت بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ شروع سے اپنے کو بہتر بنائیں۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تبھی سے آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا شروع کر دیں، بلکہ اور پہلے سے، تاکہ آپ کی اولاد کو یہ بولنے کا موقع نہیں ملے کہ آپ نے اپنی جوانی کیسی گزاری۔ آپ ببانگے دہل یہ کہہ سکے کہ بیٹا میری جوانی کھلی کتاب ہے، جس سے پوچھنا ہو جا کر پوچھ لو کہ میں نے اپنی زندگی کیسی گزاری تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میں نماز کا پابند بنا، ذکر و اذکار کا پابند بنا، اپنے اخلاق اچھے بنایا، معاملات کی صفائی کا پیکر بنا، جس سے پوچھنا ہو جا کر پوچھ لو۔ ہم اپنی زندگی کو ایسی بنائیں، اس کے بعد اولاد پر اچھے اثرات